جب میدان سج گیا تو کفار کی طرف سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، چاچا اور بھائی آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید اللہ بن حارث، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یہ تین بھی سامنے آئے۔ تو اسلامی لشکر سے جو یہ تین مجاہد آئے تھے، انہوں نے چند ہی لمحوں میں ان تینوں کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر جب قیدیوں کو گرفتار کرنے کا عمل آیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا کہ ایک انصار صحابی ان کے بھائی عزیز کو گرفتار کر رہا ہے، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور انصار سے فرمایا کہ اس کے ہاتھ مضبوط سے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اس سے بہت سارا فدیہ وصول کرنا۔ تو ان کا بھائی بڑا ناراض ہوا کہ میرے سگے بھائی ہو کس طرح کہہ رہے ہو۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر کرو تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، ورنہ زندہ نہیں بچتے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہیں قریب یہ کنویں خوش، اس میں پانی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے کافر قتل ہوئے ان کی لاشوں کو اس میں ڈال دو۔ تو مختلف طریقوں سے لایا جا رہا تھا، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، چچا، بھائی کو بھی اس میں پھینکا گیا۔ یہ بہت غمگین کھڑے تھے حضرت ابو حذیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا، حضرت ابو حذیفہ غمگین ہو تم؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے غمگین نہیں ہوں کہ میرا بھائی، چچا اور والد قتل ہو گئے، بلکہ اس لیے غمگین ہوں کہ میرا والد اتنا ذہین انسان تھا اور اس کی تجارت طائف، یمن و شام تک پھیلی ہوئی تھی، تو اسلام جیسی سچائی اس کے دماغ میں کیوں نہیں اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس پہ کیوں نہیں آشکار ہوئی؟ قرآن جیسی عظیم کتاب اس کے دل میں کیوں نہیں اتری؟ اس بات پہ میں غمگین ہوں کہ اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود، سردار لیول کا ہونے کے بعد بھی اس پہ حقیقت کیوں نہیں آشکار ہوئی؟ تو دیکھ لیجئے، جو آج کہتے ہیں نا کہ کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا، ایئر کنڈیشن روموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے موعظے لے کے یہ قصیدے اور نعتیں پڑھتے ہیں، اور پھر 10 قسم کے ان کے ٹی اے ڈی اے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم دیکھ لیجئے دور نبوت میں قربانیاں کس طرح دی جا رہی تھی۔ صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے سارا مال و اسباب وہیں چھوڑ آئے تھے، یہ مکہ میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، حتیٰ کہ بہت سے صحابہ نے اپنی بیوی بچے بھی وہاں چھوڑ دیے تھے، اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حق کی خاطر وہاں آئے تھے۔ تو آج نعرے لگانا تو بہت اچھا آسان ہے کہ غلام